اگلا موضوع میں شروع کرتے کرتے آپ کو تھوڑا سا سمجھا لوں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء ہے. ہندوستان، پاکستان، افغانستان کے بڑے بڑے بزرگوں کا نسب نامہ، شجرا نامہ انہی سے جا کے ملتا ہے. بہت بڑے ولی ہیں مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ. میری ایک بات آپ سن لیں، پھر سمجھ میں آئے گا مجدد صاحب کا مقام. یوں لکھا ہے کہ مجدد صاحب ایک جنگل سے گزر رہے تھے. گزرتے گزرتے آپ سواری پہ سوار تھے. کوئی 22 میل فاصلے پر ایک گاؤں ہے براس. میں 2 سال پہلے زیارت کر کے آیا ہوں. تو وہاں پہ فرمایا کہ 4 انبیاء کی قبریں ہیں. جب وہاں سے مجدد صاحب گزرنے لگے تو انبیاء کرام نے ان کو فرمایا، ارے سب تو بے خبر تھے، تم بھی یوں ہی گزر رہے ہو ہمارے پاس سے. تو مجدد صاحب نے بیٹھ کر مراقبہ فرمایا اور اس کی 4 دیواری فرمائی. کتنا بڑا ولی ہوگا مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ. اور دارالعلوم دیوبند جہاں پہ بنا ہے، مدرسہ قائم ہونے سے 400 سال پہلے مجدد صاحب جب وہاں سے گزرے تو اپنے مریدوں کو فرمانے لگے، ذرا یہاں ٹھہر جاؤ، مجھے نبی کی حدیث کی یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. اتنا بڑا ولی ہے جو زمین پہ بیٹھ کر جنت کی سیر کیا کرتے تھے. اس ولی کی بات کر رہا ہوں جو سرتاج الاولیاء ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں ولی اسے کہتے ہیں جو کالی کملی والے کی ایک ایک سنت پہ جان دیتا ہو اور موت آ جائے مگر حضور کی سنت کی دعوے داری کرتا. اس کا تھوکنا بھی، اس کا کھانا بھی، اس کا پینا بھی، اس کا جینا بھی، اس کا سونا بھی، اس کی شادی غمی بھی، تمام کے تمام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ہم اس کو ولی کہتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، ننگا پھرتا ہو بس وہ ولی کامل ہے. تو بھئی اگر ننگا ہونا ولایت کی دلیل ہے تو یہ معصوم بچے جو ننگے پھرتے ہیں پھر یہ سارے ولی نہیں؟ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی مکتوبات کتاب میں موجود ہے فارسی زبان میں. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بات از توجہ تام، بات از توجہ تام معلوم می شد کہ داخلہ بہشت، سمجھنا الفاظ کو، بات از توجہ تام معلوم می شد کہ داخلہ بہشت بتجویز ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے کشف سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے، میری یہ کرامت ہے کہ جنت کا داخلہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی تجویز سے ہوگا. اور اس کے بعد آگے سنیے، آگے فرماتے ہیں مشہود می گردد، مشہود می گردد، مجھے معلوم یہ ہوا ہے، مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ نور ابو بکر، جنت بنور ابو بکر ملول، کہ صدیق اکبر کے نور سے جنت بھری پڑی. اب یہ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے، کسی للو کنجو کا ہوتا تو کوئی بات نہ تھی. سرتاج الاولیاء نے لکھا ہے. اب اس کو سمجھنے کی ذرا کوشش کیجیے، اور وہ یوں ہوگا کہ جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے ایمان. جنت میں داخلے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان. اور ایمان ملے گا صحابہ کرام سے، ایمان ملے گا صحابہ کرام سے.
اور صحابہ کرام کی تجویز سے جنت کا داخلہ ہوگا، لہذا ابو بکر کے اور تمام صحابہ کرام کی قدموں کی غلامی سے آدمی کو جنت مل سکتی ہے۔